بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ فرقان گوہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محرم کے حوالے سے مقتل کی جو روایت ہے اس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، کل اس کے پہلے پروگرام میں ہم نے مقتل کی سب سے مستند اور معتبر روایت یعنی جسے ابو مخنف نے رقم کیا، اس حوالے سے کچھ عرائضات پیش کیں۔ تو بعض مخاطبین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ تو کوئی جھوٹا آدمی تھا اور اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے محدثین کے ہاں، تو ایسے آدمی کے مقتل پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا؟ تو آج اس حوالے سے کچھ وضاحتیں پیش کرنی ہیں کہ کیا واقعی ابو مخنف ایک جھوٹا اور کذاب آدمی ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ وضاحتیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں اس مدعا کو تھوڑا مزید کھول کے بیان کر دیتا ہوں، اور وہ خود علماء رجال جنہوں نے ابو مخنف کے اوپر جرح کی ہے ان کے کلمات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے یحییٰ ابن معین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، جو تقریباً 100 سال کے فاصلے سے ابو مخنف کے بعد آئے ہیں۔ یحییٰ ابن معین جو ہے وہ سخت شمار ہوتے ہیں ان چیزوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو مخنف قابل اعتماد نہیں ہے اور اس کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد بسوی ہیں یا فسوی ہیں، اور اسی طرح ابو حاتم رازی ہیں، انہوں نے بھی یحییٰ ابن معین کی باتوں کی تائید کی۔ اس کے بعد ابن عدی ہیں یا ابن عدی ہیں، انہوں نے جو کامل فی الضعفاء لکھی ہے اس میں پھر ابو مخنف کا تذکرہ کیا، اور اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعی محترق کہہ کر ذکر کیا، یعنی کہ ایک پکا شیعہ یا کٹر شیعہ یا جلا ہوا شیعہ، یا ایسی کوئی تعبیر ہے جس میں نظر آتا ہے کہ یہ تشیع کی وجہ سے اس کے اوپر قدح وارد ہو رہی۔ اور ایک اور بات جو نقل ہوئی ابن عدی کے کلام میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں ایسا ہے اور کیا وجہ رہی ہے کہ محدثین کی طرف سے اخباریون یا مؤرخین کے خلاف جو ہے وہ ایک سلسلہ تھا۔ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف مسئلہ ابو مخنف سے خاص نہیں ہے۔ ابو مخنف ایک فرد ہے، اس کے علاوہ ٹوٹلی جو محدثین کا رویہ رہا ہے مؤرخین کی نسبت سے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے واقدی کے اوپر جرح کی ہے، انہوں نے محمد ابن سعد کے اوپر جرح کی ہے، انہوں نے سیرۃ نویس ابن اسحاق کے اوپر جرح کی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ بعض کو بہت شدید انداز میں جرح کی ہے، بعض کو تھوڑا دھیمے انداز میں۔ ابو مخنف ایسا آدمی ہے جس کو انہوں نے تھوڑا دھیمے انداز میں جرح کی ہے، نہیں کہا وضاع کذاب، جھوٹا ہے، جال کرتا ہے، نہیں۔ اسی لیے جو علماء تھے جنہوں نے تفسیر کی اور توجیہ پیش کی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ پیرامیٹرز جو محدثین اپنے لیے طے کرتے ہیں وہ تاریخ میں نہیں چلتے، تو ظاہر ہے ان پیرامیٹرز کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر اس شخص کو جو اپنے خاص محدودے کے ان کے ذہن کے تحت نہیں آتا تو وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں متروک البتہ بعض میں متروک الحدیث کہا گیا، یعنی متروک الحدیث میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ باقی چیزیں بھی نقل نہ کی جائیں۔ ظاہر ہے حدیث کا ایک ویلیو ہے، اس کی اور تاریخ کے حوالے سے یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں۔
حدیث کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، تاریخ کے اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ جیسے ابن خلدون نے ہم نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے جس میں تاریخ کے اعتبار اور اطمینان کے پیرامیٹرز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ تاریخ اور حدیث کے پیرامیٹرز کا فرق ہے، جس کی وجہ سے محدثین مورخین کو سمجھ نہیں پاتے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مورخین ایک ایسی وادی میں قدم رکھتے ہیں جو بہت سے جو آپ کہیں قدسی مآب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے قابل فہم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مورخ ابن عدی کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس نے قدماء کے بارے میں یا اکابر کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے اختلاف چلتے رہے، کچھ جنگیں ہوئیں، انہوں نے جمل کا تذکرہ کیا، انہوں نے صفین لکھی، انہوں نے صفین کے اوپر لکھا، انہوں نے ثقیفہ کی داستان لکھی، انہوں نے باقی جو شورا کے مراحل تھے وہ بھی لکھے، اور بھی تاریخ کے جو اہم ترین داستانیں تھیں ان کے بارے میں انہوں نے قلم فرسائی کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جو بعض لوگوں کے لیے قدغن ہوں، بعض لوگ ان کے بارے میں سننا پسند نہ کریں، اگر ایک آدمی ان کے بارے میں بولے گا تو اس کے اوپر تہمت لگے گی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ رہا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رجال کے جو ماہرین ہیں اس میں اگر ہم شیعہ رجالیوں کا ذکر کریں تو وہ ابو مخنف کے اوپر اعتماد کرتے نظر آتے ہیں۔ نجاشی معروف جو رجالی ہیں وہ کہتے ہیں کانا یسکنو الی ما رواہ، جو روایتیں ابو مخنف کرتا تھا وہ قابل اطمینان ہے اور اس کے اوپر سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو باقی رجالی ہیں ان کے ہاں بھی ابو مخنف کے بارے میں کوئی قدح نہیں ملتی ہے، کوئی جرح نہیں ملتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ اس کا چانس یہ ہے کہ مذہبی ہے، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ہم نے عرض کی ہیں کہ ابو مخنف، لہٰذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ابو مخنف کی روایت جس کے خصوصیات کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا، اس کی شخصیت بھی اتنی زیادہ متنازع نہیں ہے جتنی باقی کچھ مورخین ہیں، جیسے سیف ابن عمر ہے۔ سیف ابن عمر کو وضاع کہا گیا، جعال کہا گیا، کذاب کہا گیا، لیکن ابو مخنف کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی نہیں کی محدثین نے۔ اگر کی بھی ہے تو ان کی اپنی مجبوریاں تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے اپنے مسائل، ان کی محدودیتیں، ان کے ذہن کے مسائل اور یہ ساری چیزیں، اور فوقش ان کے اپنے اجتہادات ہیں۔ ان کے اجتہادات کو انہی کی سطح کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی وحی منزل ہے۔ بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی رجالی نے کہہ دیا ہے تو اب وہ وحی منزل ہو چکا ہے۔ نہیں بھائی، اس نے ایک فہم کیا ہے، ایک شخصیت کے بارے میں اپنا ویو دیا ہے۔ یہ ویو درست بھی ہو سکتا ہے، نادرست بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں پیرامیٹرز کو ان کے ویو کے اندر محدود نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیرامیٹرز کو اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو چیزیں نقل کی ہیں وہ کس حد تک واقعیت کے مطابق۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو مخنف کی اتنی اہمیت تھی اس کی تاریخ نویسی کی کہ اس سے کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مکتب جو ہے وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر پایا۔ شیعہ نے بھی اس سے اپنے جو ضرورت کے داستان تھی یا واقعیات تھے، وقائع تھے، اس کو نقل کیا، جیسے کہ شیخ مفید نے اپنی الجمل میں اسے نقل کیا۔ اسی طرح مثلا الارشاد میں شیخ مفید نے ان سے اپنے گزارشات کو نقل کیا۔ اسی طرح طبرسی نے اپنے اعلام الورا میں نقل کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں طبری جیسے مورخین نے اسے نقل کیا، محمد ابن سعد نے اسے نقل کیا، انصاب الاشراف میں بلازری نے نقل کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ یعقوبی نے ابو مخنف کو فقہاء میں حتیٰ کہ شمار کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مورخ ہیں بلکہ فقیہ بھی، فقہاء کی لسٹ میں بھی اس کا نام ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ پڑھی لکھی شخصیت ہیں اور فہیم شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح سادہ انداز میں کہنا کہ یہ جو ہے وہ متروک ہے یا اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، متروک الحدیث ہے یا شیعی محترق ہے، اس طرح سے کمنٹ کرنا کوئی علمی کمنٹ شمار نہیں ہوتا، اگرچہ جنہوں نے کمنٹ کیا ان کا احترام اپنی جگہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابو مخنف کی شخصیت کو واضح کرنے میں یہ کلپ معاون و مددگار ہوگا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.